أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو G5 فیملی قرآن کلاس میں خوش آمدید. حسب معمول ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز یہ خوبصورت چھوٹی سی دعا سے کرتے ہیں. رفیع احمد شاہ نواز صاحب، آج کی دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب علمنی ما هو خیر عندک. ترجمہ: اے میرے رب، مجھے سکھا دے جو تیرے نزدیک میرے لیے بہتر ہے. آمین. جزاکم اللہ. آج کی ایک خوبصورت چھوٹی سی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم. معید حامد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی. تو اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے خود اس پر عمل کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. جزاکم اللہ معید صاحب. اب ایک چھوٹا سا اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. آپ فرماتے ہیں، میں نے قرآن کے لفظ میں غور کی تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیش گوئی ہے. وہ یہ کہ یعنی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے، اور ایک زمانہ میں تو اس سے بھی زیادہ یہی پڑھنے کے قابل کتاب ہوگی، جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گی. اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بطلان کا استحصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی، اور دیگر کتابیں قطر چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی. الحکم جلد 4 17 اکتوبر 1900. اب قرآن کریم کو ہم پڑھنا سب مل کے سیکھ رہے ہیں. تو پچھلی کلاس میں ہم نے مدات کے متعلق سیکھا تھا، تو اس کلاس کی تھوڑی سی دہرائی ہم کر لیتے ہیں اگلا لیسن شروع کرنے سے پہلے. یہ عام ہم اپنی جب قرآن ناظرہ سیکھتے ہیں یا چھوٹا قاعدہ شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ 2 قسم کی مدیں ہم دیکھتے ہیں، علامات ان کی. ایک یہ ٹلڈا شیپ کی ہے، اس کو مد صغیر کہتے ہیں، جو تھوڑی پتلی ہے. اور یہ جو دوسری تلوار کی شکل کی سی ہے، تھوڑی سی تھک بھی ہے، اس کو مد کبیر کہتے ہیں. یہ بنیادی 2 فرق ذہن میں رکھیں، اور یہ کہاں پہ آتی ہیں اس کی تفصیل ہم نے آگے دیکھنی ہے اس کو. لیکن ابھی ذہن پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو علامت کے طور پہ یہ 2 مد ہیں. ایک مد کو مد صغیر کہتے ہیں، اور اس کو 3 سے 5 سیکنڈ تک کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے. اور اس بڑی مد کو جب تلاوت کے دوران آپ نے 4 سے 6 سیکنڈ تک کھینچ کر ادا کرنا ہے، لمبا کر کے ادا کرنا ہے.
تو شروع جب ہم نے کلاس کی تھی تو کچھ لیسن اگر آپ پیچھے اپنی ذہن کو دوہرائیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ عربی زبان میں 3 حروف المدہ ہیں، الف، واو اینڈ یا. ان کو ہم حروف المدہ، ان کو مد اصلی بھی کہتے ہیں. یہ آواز، حروف کی آواز کو لمبا کرنے میں مدد دیتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں جب یہ حروف المدہ کہلاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 3 ہے، الف، واو اینڈ یا. یہ الف، یہ واو اینڈ یہ یا. الف مدہ اس وقت الف مدہ ہوگا جب الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، کوئی علامت نہ ہو، اور اس سے جو پیوستہ پچھلا متصل کوئی ایک حرف ہے وہ مفتوح حرف ہونا چاہیے. مفتوح حرف سے مراد یہ ہے کہ ایسا حرف جس کے اوپر فتحہ کی علامت ہو، تو تب یہ الف مدہ ہوگا. اور اس پچھلے حرف کی آواز کو یہ الف مدہ لمبا کرنے میں مدد دیتا ہے، اور کھینچ کر ادا کرتے ہیں اس کو 2 حرکات کے برابر، یا آپ کہہ لیں 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے ادا کرتے ہیں. یہ اگر ہم اس کو مفتوح حرف کو پڑھیں تو یہ صرف ہے با. لیکن جو ہی ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک اٹیچڈ الف ہے جس کے اوپر کوئی علامت یا حرکت نہیں ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ اس الف مدہ نے اس لیٹر حرف با کی آواز کو اب لمبا ہم نے کر کے ادا کرنا ہے. تو یہی جو لیٹر تھا اس علامت کے ساتھ، فتحہ کی علامت کے ساتھ، ہم نے کہا با 1 سیکنڈ تک. تو پھر ہم اس کو ادا کریں گے با با اینڈ با. یہ ہے حروف المدہ، اس نے یہ اس کی آواز کو تبدیل کیا. تو پھر دوسرا حروف المدہ ہے واو. واو مدہ اس وقت آواز لمبی کرنے یا کھینچ کر ادا کرنے مدد دیتا ہے جب اس کے اوپر سکون کی علامت ہو، اور اس سے جو متصل پچھلا حرف ہے جس کے ساتھ یہ اٹیچ ہے وہ مکسور ہو. مکسور حرف اس حرف کو ہم کہتے ہیں، سوری یہ لکھا گیا ہے الٹا لکھا گیا یہاں پہ ٹائپنگ میں اس کو ٹھیک کر دوں ابھی. یہ ہے اور یہ ہے تو مدموم اگر حرف ہوگا تو تب مدموم اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر دمہ کی علامت ہو. تو آپ نے پھر وہ یہ واو مدہ اس کی آواز کو 2 سیکنڈ تک لمبا کرنے میں یا 2 حرکات کے برابر لمبا کرنے میں مدد دیتا ہے. تو یہ لیٹر اس وقت ہم جو ہمارے سامنے جو ہے وہ لیٹر با ہے. اس کے اوپر جب دمہ کی علامت ہوئی تو یہ ہم اس کو کہیں گے کہ مدموم با، اور اس کو ہم پڑھیں گے صرف 2 سیکنڈ کے لیے بو، سوری 1 سیکنڈ کے لیے بو. لیکن جو ہی یہ مدموم با نیکسٹ اس کے اٹیچ ہے واو سکون کی علامت کے ساتھ، تو ہم پھر اس کو پڑھیں گے بو 2 سیکنڈ لمبا کر کے. تو یہ پھر واو مدہ ہوا. تو اس واو مدہ کی شرط کیا ہے کہ واو کے اوپر سکون ہو اور اس سے متصل جو حرف ہے اس کے اوپر دمہ کی علامت ہو، وہ مدموم ہو. پھر تیسرا ہے یا مدہ. اس میں آپ کے لیے یہ ہے کہ یا کے اوپر سکون ہو اور اس سے جو متصل پچھلا حرف ہے اس کے نیچے کسرہ کی علامت ہو، اور اس کسرہ والے حرف کو ہم کہتے ہیں مکسور حرف. مکسور ہے یہ کیونکہ اس کے نیچے کسرہ ہے. تو تب یہ یا لیٹر با کی آواز کو 2 سیکنڈ لمبا کرے گا. اگر ویسے ہم کسرہ کی علامت کے ساتھ دیکھیں تو یہ لیٹر پڑھا جائے گا بی، صرف بی 1 سیکنڈ کے لیے. لیکن جو ہی ہم نے دیکھا کہ اس کے آگے ہم نے غور کیا کہ یا ہے اور یا ہے سکون کی علامت کے ساتھ، تو پھر ہم نے اس کو لمبا کر کے ادا کرنا ہے بی اس طرح. تو یہ 3 حروف ہیں، ان کو ہم مد اصلی بھی کہتے ہیں. یہ پچھلے حروف کی آواز کو لمبا کرنے میں مدد دیتے ہیں. پھر آگے اگر ہم چلیں مدات کی اقسام کو ہم زیادہ غور سے دیکھیں تو پھر یہ جو 3 حروف ہیں مد اصلی، ان کو مزید لمبا کرنے کے لیے 3 اہم سبب ہوتے ہیں.
3 सूरतें ऐसी होती हैं जहां पर आपने इन हरूफ को आम तौर पे हम इसको 2 सेकंड या 2 हरकत के बराबर अदा करते हैं, लेकिन बाज ऐसी सूरतें या ऐसी एक जगह पे आती हैं जहां पे ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहां पर फिर आपने इन 3 हरूफुल मद्दा को मजीद लंबा करके 4 से 6 सेकंड तक लंबा करके आपने अदा करना होता है। तो वो 3 सूरतें ये हैं कि इन हरूफुल मद्दा के बाद या तो कोई हरफ ऐसा है जिसके ऊपर सुकून की अलामत हो, या हरूफुल मद्दा के बाद कोई ऐसा हरफ आया जिसके ऊपर तशदीद हो और मुशद्दद हो, या फिर इन हरूफ के बाद हमजा अपनी असल शक्ल में आए। तब ये 3 वजूहात हो सकती हैं जब इन 3 हरूफुल मद्दा को हम मजीद और लंबा करके अदा करते हैं। तो उसको हम आगे थोड़ा सा और खोल के देखते हैं कि एक तो ये कि हमने देखा था कि जब या मद्दा हम ऐसा लफ्ज हो जिसमें आखिरी हरफ मुतहर्रिक हरफ से पहले हरूफुल मद्दा हो, तो जब वक्फ उस लफ्ज पर हमें करना पड़ जाए, वक्फे आर्जी या वक्फे सुकून असली सुकून की हालत में, तो आपने उस वक्त हरूफुल मद्दा को लंबा करके खींच कर अदा करना है। इसको मद्दे आरज वक्फी भी कहते हैं। जैसे आपके सामने ये मिसाल पड़ी गई थी, ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये ना है, लेकिन अब हमें पता है कि ये यहाँ पे आयत खत्म हो रही है, तो ये आखिरी हरफ को हम सुकून के साथ अदा करेंगे। तो ये फतह उन 7 हरकत में से एक हरकत है जहां पे हम उस वक्फ करते वक्त वो हरकत सुकून में तब्दील हो जाती है। तो जब हम इस पे वक्फ करेंगे तो फिर अब ये नून जो है सुकून में तब्दील हो जाएगा, और इस सूरत में फिर हमने हरूफुल मद्दा जो पिछला है या मद्दा, उसको ज्यादा खींच कर अदा करना है, ज्यादा लंबा, समझे कि 4-6 सेकंड तक लंबा करके अदा करना है, जैसे भी आपकी तिलावत कर रहे हैं। तो फिर उस सूरत में हम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह आपने लंबा करके अदा करना है। यहाँ मिसाल आपको हरूफुल मद्दा की है, और बाएं तरफ आप देखें तो ये है बैती। हरूफुल लीन में हमने ये सीखा था, या मद्दा में सीखा था कि या पे सुकून हो और पिछले हरफ के नीचे कसरा हो, लेकिन जब लीन हरूफ को देखते हैं, लीन लेटर्स को देखते हैं, तो दोनों वाव लीन और या लीन दोनों के ऊपर सुकून हो और दोनों सूरतों में पिछले हरफ के ऊपर फतह की लामत हो, तब वो बैत हम 2 सेकंड तक उसको अदा करते हैं। तो ये ऐसे बैती रब्ब हाज़ल बैती, लेकिन क्योंकि आगे आप देखें कि आयत का निशान है तो हमने वक्फ करना है, तो वक्फ करते हुए हमने सीखा कि कसरा भी उन 7 हरकत में से एक हरकत है जो कि वक्फ करते वक्त सुकून में तब्दील होती है। तो इस सूरत में जब हम करेंगे फल यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, लंबा करके आप इसको अदा कर सकते हैं। तो ये तो हरूफुल मद्दुल आरद वक्फी और इसमें हरूफुल मद्दा में और हरूफुल लीन में। लेकिन अब जो हम मद्दात को हम देख रहे थे कि मद्दे लाजम तीसरी किस्म, तीसरी किस्म मद्दे लाजम कलमी से मुराद है कि ऐसा कोई एक लफ्ज के अंदर, लफ्ज की बात हो रही है कलमा अदा करते वक्त, कि जब भी किसी लफ्ज में हरूफुल मद के बाद, हरूफुल मद हम जानते हैं 3 है, अलिफ वाव एंड या, के बाद साकिन या मुशद्दद हरफ आ जाए तो मद्दे लाजम अदा की जाती है। तो उस मद्दे लाजम को हमने 4 से 6 सेकंड तक लंबा करके अदा करना है। अब ये देखें 3 अल्फाज आपके सामने मुख्तलिफ लिखे हुए हैं कि यहाँ पे भी अलिफ मद्दा है, यहाँ भी देखें अलिफ मद्दा है, और यहाँ भी देखें अलिफ मद्दा है, और इसके आगे ये है सुकून वाला लेटर, साकिन लेटर, यहाँ भी मुशद्दद लेटर है और यहाँ भी मुशद्दद लेटर है। तो ये कंडीशन हमने देखा था कि मद्द असली को लंबा करने की वजूहात में से ये 2 वजूहात हमने अभी देखी। तो इसका मतलब यह है कि ये अब ये हमजा की आवाज है, इसको अब आपने और लंबा खींचना है, 6 सेकंड तक अदा करना है, 4 से 6 सेकंड तक लंबा करके। फिर इसी तरह वलद
یہاں وہ حروف المد العارض وقفی آپ کا کلیہ لگے گا، اس طرح آپ نے اس کو لمبا کر کے ادا کرنا ہے اگر وقف کر رہے ہیں، اور یہ وقف لازم کے اندر آپ نے اس کو لمبا کر کے ادا کرنا ہے. یہاں پہ دو یہاں پہ یہ ہے ولد ضالین، یہ والا، یہ نہیں، یہ الف مدہ تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ متحرک، جب ہم نے وصل سیکھا تھا کہ متحرک اور مشدد حرف کے درمیان جو سٹروک لیس لیٹر ہوتے ہیں، جن حروف کے اوپر حرکت نہیں ہوتی، وہ ادا نہیں ہوتے. تو اس لیے ہم نے اس کو ملا کے اس کے ساتھ پڑھے ولد، اس لمبا لام کو سیدھا دود کے ساتھ ملاتے ہیں. اور اس الف مدہ نے مدہ کے بعد فوراً آپ دیکھیں کہ مشدد لیٹر ہے، تب اس کی وہ مد لازم کی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے. تو یہ تو ہو گئی کلمی بات کے الفاظ کے اندر. اب حروف کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کی اپنی ایک آواز ہے ہر حرف کی، کہ جب ہم حرف کو کھول کے ادا، مثلا یہ دیکھیں کہ میم ہے، تو جب ہم اس کو کھول کے لکھیں تو یہ اس طرح لکھا ہوتا ہے. یہ دیکھیں، یہ میم یا اور میم ساکن میم، تب اس کی یہ آواز آتی. اور جب بھی ہم نے شروع میں جب یہ حرکات پڑھی تھی، اور سوری حروف کو پڑھا تھا، میں نے بتایا تھا کہ بعض حروف کی آواز 2 حروف پر مشتمل ہوتی ہے، بعض کی 3. سو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو 3 حروف والے آواز والے حروف ہیں، وہاں پہ یہ مد لازم حرفی کی کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ آخر پہ پھر یہ ساکن حرف ہے. تو اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھیں الف، تو آپ نے اس کو لمبا کر کے ادا کرنا ہے اس حرفی میں، مد لازم حرفی میں. یہ ہا، یہ جو لیٹر ہے یہ 2 حروف پر مشتمل ہے، ہا اور الف کے اوپر، اس لیے اس کو آپ نے 2 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے. لیکن جو میم ہے، یا اس میں دیکھیں کیا ہے، حروف المدہ، اور اس کے بعد ساکن حرف آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے مد لازم یہاں پہ آ کے پوری ہوئی کنڈیشن. تو میم کو جب آپ نے کہنا اس کو لمبا کر کے کھینچنا ہے، ہا کو آپ لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ 2 حروف کی آواز پر مشتمل ہے، الف اور ہا. ہا 2 سیکنڈ تک. لیکن مد لازم حرفی کی کنڈیشن یہاں پہ پوری ہو رہی ہے کیونکہ یاس حروف المدہ ہے، میم کے نیچے دیکھیں کسرہ ہے، میم. یہاں پہ پھر یہ مد بھی اسی لیے اس کے اوپر یہ مد کبیر جو ہے لگی ہوئی ہے. تو اسی طرح ہی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لیٹر ہے، یہ والا کاف، یہ بھی 3، اس کی آواز بھی 3 حروف پر مشتمل ہے، کاف، الف اور یہ فا. تو یہاں بھی دیکھیں کہ یہ حروف المدہ، اس میں الف ہے اور الف کے بعد ساکن فا ہے. تو اس لیے مد لازم حرفی کی کنڈیشن یہاں پہ پوری ہو رہی ہے. آپ نے اس کو لمبا 4 سے 6 سیکنڈ تک اس طرح لمبا کر کے ادا کرنا ہے. تو یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلی حروف کلاس میں، کہ یہ جو یہاں پہ جو نون اور میم، یہاں پہ ادغام کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے. تو کیا ہے، 2 حروف پر مشتمل ہے اس کی آواز، تو آپ نے تا، یہ تو ہے اور آگے الف، اس کو پھر 2 سیکنڈ تک تو 2 سیکنڈ تک. لیکن سین کی آواز آپ دیکھیں کہ یا مدہ ہے یہاں پہ اور آگے ساکن حرف آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی مد لازم کی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے. تو آپ نے سین اسے لمبا کر کے 6 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے. لیکن نون آگے بھی ہم نے یہ قاعدہ بھی پڑھا نہیں ہے، لیکن آگے ہم پڑھیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کی جب لیسن آئے گا کہ اس کو ادغام کب کرتے ہیں، اخفا کب کرتے ہیں، بغیر گنہ کے کب کرتے ہیں، گنہ کے ساتھ کب کرتے ہیں. تو نون کے بعد اگر میم آئے تو پھر گنہ کے ساتھ ہم نے ادغام کرنا ہوتا ہے. تو نون ساکن کے بعد میم ہے، تو یہاں پہ پھر آپ نے اس کو تو 2 سیکنڈ تک کرنا ہے. لیکن جب آپ نے کرنا ہے سین، تو سین اور میم وہاں پہ گنہ کرتے ہوئے، لیکن لمبا اپنے 6 سیکنڈ 4 سیکنڈ کم از کم دونوں حروف کو، سین اور میم کو ادا کرنا ہے. اسی طرح ہی آپ نے یہ دیکھیں الف بالکل مختصر الف، الف ایسے ہونا چاہیے. لیکن آگے ہے لام، لام بھی 3 حروف والا ہے
اور اس میں یہ دیکھیں الف مدہ کے بعد میم ساکن، تو 4 سیکنڈ لمبا کرنا ہے. پھر میم کے بعد جب میم مشدد آئے تو ہمیں پتا کہ ہم نے ادغام کر کے اس کو ملانا ہے غنہ کے ساتھ. پھر لام میم، اس ادغام غنہ کے ساتھ کرتے ہوئے ملانا ہے. اور پھر صاد، یہاں بھی دیکھیں کہ الف مدہ ہے اور آگے ساکن ہے، تو یہ بھی 4 سے 6 سیکنڈ، یہ بھی 4 سے 6 سیکنڈ، یہ بھی 4 سے سیکنڈ، لیکن یہاں پہ 2 سیکنڈ کا غنہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. اسی طرح الف لام لمبا اور میم کے ساتھ ادغام غنہ کے ساتھ، لیکن آگے جب را آنا ہے یہ 2 حروف کی آواز ہے، اس لیے آپ نے اس کو 2 سیکنڈ تک صرف ادا کرنا ہے. لیکن یہاں پہ یا مدہ کی وجہ سے آگے ساکن ہے تو وقف لازم کا قاعدے کے ساتھ اس کو آپ نے لمبا کر کے ادا کرنا ہے. پھر ہم نے سیکھا تھا کہ مد منفصل یا اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں، کہ جب حروف المدہ الف واو یا کے بعد اگلا حرف اس حمزہ الف کی شکل میں آئے، یعنی کہ ہم نے سیکھا تھا کہ جب الف کے اوپر فتح کسرہ یا دمہ ہو تو وہ حمزہ الف کہلاتا ہے. آواز اس کی وہی ہے لیکن اس کو حمزہ الف کہتے ہیں. اگر اس شیپ میں حمزہ الف آئے حروف المدہ کے بعد تو آپ نے اس کو مد منفصل کے طور پہ ادا کرنا ہے، اور اس کو یہ ہمیشہ چھوٹی مد اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو یہاں دیکھیں کہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد الف دمہ کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ حمزہ دمہ کے ساتھ ہے. تو بیما انزل، تو یہ ما جو ہے نا اس کو آپ نے لمبا کر کے ادا کرنا ہے کم از کم 4 سیکنڈ. بیما انزل. اور جب ہم مدات کو دیکھتے ہیں تو عموماً لوگ نا پھر جو آخری جو متحرک حروف ہوتے ہیں وہاں بھی کہیں نہ کہیں لمبا کر دیتے ہیں، تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو متحرک حروف ہیں وہ صرف 1 سیکنڈ تک ہی ادا ہونے چاہیے. اور یہاں بھی دیکھیں کہ حروف المدہ ہے اور الٹی پیش اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، تو اس کے آگے حمزہ الف ود فتح کے ساتھ ہے. تو اسی طرح ہم نے اس کو بھی فَلَهُ اسلم، تو یا بھی وہ مد منفصل ادا ہو رہی ہے یہ، اور اس کی نشاندہی پھر یہ چھوٹی مد کے ساتھ ہو رہی ہے. لیکن جب مد متصل آتی ہے، متصل کا مطلب میں نے کہا تھا کہ کنیکٹڈ، جڑا ہوا دوسرے ساتھ، اس وقت آپ کے سامنے اصلی حمزہ آتا ہے الف واو یا کے بعد، اصلی حمزہ، اور اس کی یہ نشاندہی بڑی علامت کرتی ہے یہ جو مد کبیر ہے. تو اس کو آپ نے 4 سے 6 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے. لیکن اب اس کے لیے یہ ہے کہ اس حروف کو آپ اکٹھا، یہاں پہ حمزہ اس سے پہلے جو حروف المد ہے اس کو آپ اکٹھا توڑ نہیں سکتے، یہاں آپ نے پورے کا پورا حرف ادا کرنا ہے، اور ایک ہی لفظ کے اندر یہ حمزہ لکھا ہوتا ہے، لفظ کے اندر. پچھلے میں ہم نے دیکھا تھا کہ 2 مختلف الفاظ ہیں، بیما علیحدہ ایک لفظ ہے، انزلہ ایک علیحدہ لفظ ہے، اسی طرح فلاح علیحدہ لفظ ہے اور اسلم علیحدہ لفظ ہے. لیکن جب مد متصل آئے گی اس میں ایک ہی لفظ کے اندر یہ حمزہ الف یا اور واو مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصل شکل میں آتا ہے، تو اس کو مد متصل کہتے ہیں. اور اس کو ہم پھر علیحدہ سے نہیں ادا کر سکتے، جا اور سیئت، اس کو یا مدہ کو آپ نے لمبا کر کے ادا کرنا اور پھر آگے اس کو ملانا ہے اس کے ساتھ. تو یہ ہوگی مد متصل. آگے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان دونوں مثالوں کو مد منفصل مد متصل، بہت لوگ اس میں غلطی کھاتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ یہ الفاظ یاد رکھ لیں. اگر بنی اسرائیل، تو آپ کے لیے آسان ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل ہمیشہ میں پتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہے یہ، تو اس یہاں پہ حمزہ اپنی اصل شکل میں آیا تو اس کو ہم مد متصل ہے، اور یہ بنی اور آگے الف حمزہ علیحدہ اگلے لفظ کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ مد منفصل ہے. تو اگر اس کو آپ یاد رکھیں گے تو پھر آپ مد متصل مد منفصل کبھی بھی نہیں بھولیں گے، آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا اللہ کے فضل سے.
پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مد التعظیم کے متعلق ہم نے سیکھا تھا کہ بعض جگہ مثلا جہاں پہ یہ بتانا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہاں پہ جب نفی آپ نے کرنی ہے تو وہاں پہ آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں لا کو، تو اس کو مد تعظیم، جیسے یہاں پہ لا الہ، جہاں پہ ہم جو مضمون کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو پھر اس لا کو جو ہے نا وہ لمبا کھینچ سکتے ہیں، تو یہ مد تعظیم کہلاتی ہے۔ یہاں بھی اسی طرح ذالک الکتاب لا ریب، تو اس کو بھی آپ کھینچ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اس یہاں پہ نفی کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گئی مد التعظیم۔ اب یہ ایک مختصر سی میں نے بتائی تھی کہ مد صغیر ہمیشہ مد منفصل کے اوپر آتی ہے، اور مد منفصل میں کیا ہوتا ہے کہ حمزہ الف آتا ہے، اور مد کبیر مد لازم میں آتی ہے اور مد متصل میں آتی ہے، اور مد متصل میں ہمیشہ حمزہ جو ہے اپنی اصل جو ہے یہ والی شیپ ہے اس طرح کی، اس شیپ میں آتا ہے۔ تو اب امید ہے کہ آپ کو یاد رہے گا۔ اب آگے آج کا جو لیسن ہے وہ محترم معید حامد صاحب پلیز۔ جزاک اللہ احسن الجزاء امان اللہ صاحب، بہت اچھی ریویژن اللہ کے فضل سے ہر کلاس میں ہو جاتی ہے، جس سے پچھلے تمام لیسنز جو ہیں ان کی دہرائی بھی ہو جاتی ہے، اور بار بار دہرانے سے یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں ایک بات پختہ ہو جاتی ہے اور اس کو اچھی طرح یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آج کا جو نیا سبق ہے وہ ہے غنہ۔ غنہ سے مراد ہے کہ ناک میں آواز کو ٹھہرا کر ادا کرنا، اور عربی زبان میں 2 حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے جن کو غنہ کی صفت کہتے ہیں۔ غنہ کی ادائیگی سے تلاوت قرآن کریم میں ایک خاص حسن پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ اکثر کسی بھی وجہ سے ہماری اگر ناک بند ہو تو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو الفاظ میں وہ خوبصورتی نہیں رہتی۔ مثلا اگر میں نیزل ساؤنڈ کو اپنی بات سے بالکل ختم کر دوں تو وہ بالکل ایک عجیب صورت اختیار کر جائیں گے الفاظ۔ تو اس میں اصول جو سمجھنے کا ہے غنہ کے اصول کو، جیسے کہ میں نے بتایا کہ عربی میں 2 حروف ہیں، ایک ہے میم اور ایک ہے نون۔ تو میم اور نون دونوں مشدد ہونے چاہیے، میم مشدد اور نون مشدد، تب غنہ کا اصول جو ہے وہ ان پہ لاگو ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غنہ جو نون ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے جب مخارج پڑھ رہے تھے ہم تو پڑھا تھا کہ زبان کی نوک کو جب سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑے کے قریب تالو سے لگائیں تو حرف نون ادا ہوتا ہے۔ تو جب نون کے اوپر تشدید آ جائے تو وہ پھر 2 ساؤنڈز ہو جاتی ہیں، ہم نے تشدید کا رول پڑھا تھا تو اسی کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح میم جو ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو قدرے دباؤ کے ساتھ ملانے سے حرف میم ادا ہوتا ہے۔ تو دونوں حروف میم مشدد اور نون مشدد کو پہلے ساکن اور پھر فوری بعد حرکت کو پڑھتے ہوئے 2 سیکنڈ ناک میں غنہ کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ غنہ کے بعد اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آخری حرف کی فتح 1 سیکنڈ سے زیادہ لمبی نہ ہو۔ مثلا یہ جو 2 مثالیں آپ کے سامنے ہیں، ایک نون مشدد کی مثال دیکھتے ہیں، تو ان اور نہ، یہ 2 ساؤنڈز ہیں، 2 آوازیں ہیں جو مل کے غنہ بنا رہی ہیں، ان۔ تو اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر اس کے اوپر فتح ہے تو اس کی آواز 1 سیکنڈ ہوتی ہے، نیزل ساؤنڈ 2 سیکنڈ اور فتح کی آواز 1 سیکنڈ، ان۔ اور اگر یہاں پہ فتح اشباعیہ ہوتا تو پھر ہم پڑھتے ان، یعنی 2 سیکنڈ 2 سیکنڈ۔ اسی طرح سم، سم آپ نے دیکھا کہ سم اور م، سم۔ تو یہ ہم نے ایک چیز سیکھی کہ 2 سیکنڈ اور 2 سیکنڈ۔ اسی کی غنہ کی مشق کر لیتے ہیں، پہلے میم مشدد کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ اس صفحے پہ آپ کو تمام الفاظ جو نظر آ رہے ہیں وہ میم مشدد کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ مم، سم، جم، اور جب اس کو ہم وقف کے ساتھ پڑھیں گے
جمع أم حمل هلم سم أمي فتم هم مسمى یا پھر جب وقف کے ساتھ پڑھیں گے مسمى أمهات أماتك أمة أمك. تو یہ آپ نے دیکھا کہ میم مشدد نیزل ساؤنڈ 2 سیکنڈ غنہ ناک میں آواز ٹھہرا کے اس کی ہم نے مشق کی. اب ہم نون مشدد کی مشق کرتے ہیں. ان من جن ہن إنه جنات جهنم. یہ دوبارہ پڑھیں ذرا، یہ دوبارہ پڑھیں دوسرا لفظ جو جنات نہیں تو نہیں ہوگا تون. میں نے تون ہی پڑھا ہے جی، جناتون ہی پڑھا ہے جی. ہاں جی، ذرا آواز میں دوبارہ پڑھ دیں پلیز. جنات جہنم زن لتسألن جنة نمن فتناه فصرهن أجنة. تو یہ آپ نے دیکھا کچھ مثالیں غنہ کی کے ساتھ نون مشدد کی مثالیں ہم نے دیکھی. بہت شکریہ معید صاحب آپ کا. یہ جب ہم نے تنوین پڑھی تھی تو اس وقت بھی میں نے مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ بات کی تھی کہ تنوین کو دونوں طرح سے ہی پڑھنا آنا چاہیے. ہم نے زیادہ پریکٹس اس کو غنہ کے ساتھ کی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ حروف جو ہیں وہ اگر نون ساکن کے یا تنوین کے بعد آئیں تو وہاں پہ اخفا یا غنہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم بار بار پریکٹس اس کو غنہ کے ساتھ ہی کر رہے ہیں. لیکن میں اس کی یہ بالکل اس کو اس طرح نہ سمجھیں کہ یہاں پہ پھر اس کو بعض دفعہ اظہار کے ساتھ بھی پڑھنا ہوتا ہے. تو دونوں طرح سے ہی پڑھنا آنا چاہیے. تو میر صاحب ایک دفعہ نا یہ جو تنوین والے صرف ہے نا ان کو اظہار کے ساتھ بھی پڑھ دیں تاکہ ان کے ذہن میں رہے کہ یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس کا تعلق ہے کہ اس سے اگلا حرف کون سا ہے. اس لیے ہمیں دونوں طرف سے پڑھنا آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اظہار کا اصول تمام سامعین کے لیے بیان کرتے چلیں کہ اگر کسی بھی منون حرف کے بعد الف، حمزہ، ہا، حا، خا، عین اور غین ان الفاظ میں سے کوئی لفظ آئے تو وہ اظہار کے ساتھ 1 سیکنڈ کے اصول کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جس طرح جنتون تو وہ تو نہیں ہوگا یہاں پہ، پھر اظہار کا رول یہ ہے. اسی طرح جنتون، اجنتون اگر ہم تو کریں گے تو اگر آگے الف، ہا، حا، خا، عین اور غین ان میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو پھر یہ اظہار کے اصول کے ساتھ 1 سیکنڈ نیزل ساؤنڈ نہیں ہوگی اس میں، پھر 1 سیکنڈ کے اصول سے پڑھا جائے گا. چلے بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اب اگلا جو لیسن ہے وہ ہمارا ہے آیات قرآنیہ
کہ مصنون جوابی کلمات. شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ بعض دفعہ قرآن کریم کے ایسے مضامین چل رہے ہوتے ہیں جن کے پڑھنے بعد مومن جو ہے وہ اس کے وہاں پر کچھ جوابی کلمات ادا کرتے ہیں. تو اس کو متعلق آج کا لیسن ہے، تو رفیع مشان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیات قرآنیہ کے مسنون جوابی کلمات. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ قرآن کریم کی بعض آیات پڑھنے یا سننے کے بعد خدا تعالیٰ کے حضور نفس مضمون کے مطابق دعائیہ الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتے تھے. اس سنت مبارکہ کی اتباع میں یہ سلسلہ آج بھی قائم ہے. جیسا کہ جب عام طور پر جمعہ کی نماز میں جب امام سورہ الاعلیٰ شروع کرتے ہیں تو سبح اسم ربک الاعلی، آگے سے رسپانس ہوتا ہے، جو مقتدی ہیں وہ پڑھتے ہیں، بولتے ہیں سبحان ربی الاعلی. تو یہ سارے جو رسپانس ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسا کہ لفظ مسنون جوابی کلمات سے ظاہر ہے. تو سبح اسم ربک الاعلی رسپانس ہوگا سبحان ربی الاعلی، اپنے بزرگوں بالا رب کے نام کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کر. تو آگے سے رسپانس ہوگا پاک ہے میرا رب بڑی بلند شان والا. تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جب یہ ہے سورہ فاتحہ کی آخری آیت، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا اور نہ کہ ان لوگوں کا جن پر جو گمراہ ہوئے. تو آگے سے رسپانس ہوتا ہے آمین، کہ اللہ تو ایسا ہی کر. آگے ہے سورہ الرحمن کی بڑی مشہور آیت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اس کا رسپانس ہے، اس کا معنی ہے کہ بتاؤ صحیح کہ تم میری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے یا جھٹلاؤ گے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. تو یہاں ولک الحمد بھی الفاظ بھی ہیں، فلک الحمد بھی الفاظ ہیں. اس کے متعلق ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس سے ان جوابی کلمات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی. صحابہ نے خاموشی تلاوت سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے تو جن قوم ہی اچھی تھی جو اس سورہ کی تلاوت سنتے وقت ہر دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کہ جواب میں کہتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد، یعنی اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کی تکذیب نہیں کرتے اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. ترمذی کتاب التفسیر. تو اس سے ان کلمات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی کہ یہ ہمیں یاد ہو. آگے ہے فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. سورہ الملک کی یہ 31 نمبر آیت ہے. تو اس کا رسپانس ہے اللہ یأتینا بہ وہو رب العالمین. آگے ہے سورہ القیامہ کی آیت نمبر 41 الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی. رسپانس ہے جوابی جو کلمہ ہے بلا انہ علی کل شیء قدیر. آگے ہے جو سورہ التین کی مشہور آیت ہے جو عام طور پہ سنتے ہم الیس اللہ باحکم الحاکمین. تو اس کا رسپانس ہے
بلا وأنا على ذلك من الشاهدين. پھر ہے سورہ النصر آیت نمبر 4. فسبح بحمد ربک واستغفر. تو رسپانس ہے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. تو آگے ہے اللہم اے اللہ ہماری دعا قبول فرما. اللہم آمین. یہ ترجمہ ہے اس کا. اللہم لا تعذبنا. جہاں خدا تعالیٰ کی یہ جو مومن کے جو کوئی دعا کرتے ہیں تو پھر یہ پڑھا جاتا ہے کہ آمین اللہم آمین. تو اس کے بعد جہاں خدا تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہو قرآن کریم میں تو اس وقت رسپونڈ ہوتا ہے اللہم لا تعذبنا. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچا یا عذاب نہ دینا. یہ ترجمہ ہے اس کا. پھر ہے جہاں خدا تعالیٰ کی رحمت اور رافت کا ذکر ہو تو وہاں پر دعا انسان کرتا ہے کہ اللہم ارحمنا. کہ اے اللہ ہم پر رحم فرمانا. تو آگے ہے جہاں خدا تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کا ذکر ہو تو کہیں اللہم اغفر لنا. اے اللہ ہم سے مغفرت کا سلوک فرمانا. جہاں جنت اور اس کی نعما کا ذکر ہو وہاں ہم دعا کریں گے اللہم ادخلنا فی رحمتک. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما. جہاں خدا تعالیٰ کے علم کامل کا ذکر ہو وہاں پڑھتے ہیں رب زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. جہاں خدا تعالیٰ کے انبیاء اور مرسلین کا ذکر ہو تو وہاں کہیں گے سلام علی المرسلین. سلام ہو سب مرسلین پر. تو جہاں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہو تو وہاں کہیں گے اللہم اجعلنا منہم. اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. یعنی ان لوگوں میں سے بنا دے جن پر تیرے انعام نازل ہوئے. جہاں سزا یافتہ لوگوں کا ذکر ہو وہاں دعا کریں گے اللہم لا تجعلنا منہم. کہ اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا. جہاں احکامات خداوندی کا ذکر ہو وہاں دعا کریں گے اللہم اوزعنا ان نعمل صالحا. اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. جزاکم اللہ. یہ ایک لمبی تفصیل ہے. آپ اس کو بار بار پڑھیں اور اپنے اگر سامنے ایک پیپر رکھ لیں اس کا لکھ کے تو پھر جب قرآن کریم آپ پڑھ رہے ہوں ترجمہ کے ساتھ تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے یہ دعا کہاں پہ کرنی ہے. اگر ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے یا ہمیں ترجمہ نہیں آتا تو پھر ان دعاؤں کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا. تو بہت بہت شکریہ رفیع صاحب. اب ہم چلتے ہیں اپنی پریکٹس کی طرف جو ہم نے آج پڑھا ہے. تو حسب معمول انشاءاللہ ہم آج کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. تو سب درخواست ہے میری جتنے زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ان سب کو کرنا چاہیے کیونکہ اس سے دو فائدے ہیں. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک ایک حرف کا علیحدہ حرف کا ثواب ملتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب تک آپ ان الفاظ اور حروف کی ادائیگی خود سے نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ سننے سے بھی بہت ساری تصحیح ہوتی ہے لیکن اصل آپ کی سیکھنے کی صلاحیت کا تب پتہ چلے گا جب اس کو حروف کو خود ادا کریں گے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. تو سب سے پہلے 5605. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹے پہلی لائن پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد متم
يغرنك یہ بیٹا یہ دوبارہ پڑھنا ذرا. متم جی يغرنك یا غنہ کرو صحیح 2 سیکنڈ کا. يغرنك أحمدهم. جی ویل ڈن. گلا خراب ہو گیا. چلیں شکریہ بہت بہت بیٹا. اب جی عمیر ظاہر صاحب میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. جنہوں نے پڑھ لیا وہ آدمی بے شک نیچے کریں پھر میں جلدی مجھے پتا. وعلیکم السلام. جی آپ یہ پہلی لائن پلیز پڑھیں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما امروا الا روح کو تھوڑا سا اور لمبا کریں. ما امروا الا الف لام میم صاد. میم پر تھوڑا سا گنڈا اور تھوڑا سا کریں. می ایسے 2 سیکنڈ کرے گا. الف لام میم صاد فی اہلہ. ہی بھی آپ نے تقریباً اتنا ہی پڑھا ہے اور فی بھی اتنا ہی پڑھا ہے، لیکن اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ کون سی مادہ ہے بتا سکتے ہیں؟ مد متصل ہے یا مد منفصل ہے؟ منفصل نہیں. جی تو کتنا پڑھنا؟ 4 سیکنڈ سے اس کو دا کریں نا. فی اہلہ جی آن. نہ نہ نہیں یہ نہیں ہوگا. یہ جو الف کے اوپر مد ہے نا یہ صرف آ کی آواز 4 to 6 سیکنڈ لمبی کرنے کا نشان ہے. اس کا اپنا کوئی ساؤنڈ نہیں ہے. آ کی آواز لمبی کریں گے یہاں پہ آن ایسے. جی آن اور دوبارہ اور لمبی کریں آواز رکھ کے. آن. چلیں شکریہ بہت آپ کا عمیر صاحب. اچھا وعلیکم السلام. جی ماہر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ یہ والی لائن پڑھو نا پہلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُبَيِّنُنَّهُ إِذْ هَمَّتْ لَأُدْخِلَنَّهُمْ لَتُبْلَوُنَّ. یہ دوبارہ پڑھیں گا. یہ لفظ آخری کون سے والا؟ یہ والا آخری. ہاں جی لَتُبْلَوُنَّ. ہاں جی پہلے لام تھوڑا سا لمبا کر دیا. ٹھیک ہے. چلو شکریہ بہت ماہر صاحب. اب 5622 میں نے آپ کو انمیٹ کیا. آپ نے پتہ نہیں پڑھ لیا آپ نے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ والی لائن پڑھیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را. آواز کٹے گی دوبارہ پڑھیں ذرا پلیز. الف لام میم را. ٹھیک. ما له أخلده یاسین
ولا تتبعانی. اس کو آئین کے اوپر جو بد کبیر ہے نا جی تو آواز اور لمبی کریں ذرا، ٹھیک دوبارہ پڑھیں ذرا. ولا تتبعانی. ٹھیک. اچھا چلیں، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ. 5586 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پلیز یہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعمر الف لا تسمعون. اس پر وقف بھی کر کے دکھائیں ذرا اسی کو. یہ جو میں نے ابھی لفظ پڑھا ہے، جی جی جی. لا تسمعون، ایک دفعہ اور. لا تسمعون. ان بعد میں اس کو آواز کو لا کر دیں. ان آواز اٹھے نہیں دوبارہ. نہیں، یہ تشدید ہے، اس کو تشدید کے ساتھ ہی دو ساکن نون کرتے ہیں اس کو. ہاں آپ جی. نے ایسے ہی پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک پڑھا انہوں نے. چلیں یہ پڑھیں. لتجدنهم كأنهم. ٹھیک جزاک اللہ. یہ بھی پڑھیں. پہلا صرف یہ والا، اور میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کون سی مادہ ہے. جی. حتى إذا أقلت. نو عقلت نہیں ہے، لام پر تشدید ہے. سوری، ہاں جی. حتى إذا أقلت. سوری. اقلت أقلت. جی أقلت. ہاں جی. دوبارہ حتى پڑھیں. إذا أقلت. کون سی مادہ ہے یہ والی؟ مد منفصل. جی جی جی. چلیں شکریہ بہت بہت. اب 5565 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا بڑے جوش میں آپ ہیں. چلو یہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَثَمَّ وَجْهُ. اوہو اتنا لمبا ہے. یہ جو ہو. ہاں دوبارہ. شاباش. فَثَمَّ وَجْهُ. ٹھیک. پھر پڑھو پھر. فَثَمَّ وَجْهُ. شاباش. وَلَكِنَّكُمْ. کم تم چھوٹا ہی کرو. ہاں ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھو. وَلَكِنَّكُمْ لَتَنْصُرَنَّهُ. یہاں ہاں 2 سیکنڈ ہوگی کیونکہ پورا پڑھو دوبارہ. دماش بھائی ہے. لَتَنْصُرَنَّهُ. لیکن بڑا اچھا آپ نے نون ساکن پر اخفا کیا. بہت اچھا یہ بھی آپ نے پڑھا ہے. شاباش. آگے پڑھیں. فَأَتَمَّهُنَّ. شاباش. شاباش. آپ نے قرآن جی پڑھ لیا سارا؟ ایک ٹائم ختم کر لیا تھا. ایک ٹائم کا ایک ٹائم؟ ایک ہی ٹائم. اچھا بڑا اچھی ہے آپ کو ماشاء اللہ تلاوت. ایک دفعہ ماشاء پڑھنے سے. اللہ ایج کے حساب سے بہت پیاری آواز بھی بہت، اور تلاوت اچھی ہے انشاءاللہ مشق کے ساتھ. جزاک اللہ. چلیں جی. نازیہ صاحبہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا.
السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھنا آپ نے؟ جی 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 پلیز میری پڑھیں. سسٹر آج پڑھیں گی. جی چلیں پڑھیں کوئی. وعلیکم السلام. جی آواز نہیں آ رہی صحیح، تھوڑا سا اس کو قریب کر لیں. جی کہاں سے پڑھنا؟ یہ جو میں نے یہ لاسٹ لائن جو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی ایک منٹ ٹھہریں. جب ہم نے آج پڑھا تھا مد کے متعلق ہی پڑھا تھا، تو کم از کم آج کے جو لیسن جب ہم نے وہ پڑھا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ پڑھا ہے تو آخر پہ جب اس کو ختم جہاں پہ واز ہو رہی بالکل ایک دم ہی ڈیڈ واز ہو گئی، اس کو لمبا پلیز کریں تاکہ نا دوبارہ بے شک نہ پڑھے. اس لیے میں بتا رہا ہوں تو پڑھیں، اس کو لمبا جہاں کرنا ہے اس کو لمبا کریں اچھی طرح. حتی سنائی نہیں. ربنا نہیں آواز نہیں آئی. یہ دیکھیں نون کے اوپر بھی تشدید ہے، اس میں جیم کے اوپر بھی تشدید ہے. وہ سٹریس جو ہے نا وہ نہیں آ رہا، جو تشدید کا سٹریس ہوتا ہے نا، تو آپ نے اس کو شدت کے ساتھ ادا کرنا ہے تشدید کو تھوڑا. اتحاجونی ویل ڈن، شاباش. جی نیکسٹ. ربنا ہؤلاء ایک منٹ ہے. یہ لائی نہیں ہے، لا لہذا ساؤنڈ ہے، پھر آگے ای لہذا ساؤنڈ ہے. تو ہاؤ بھی صحیح ایسے ہی بولا. ہاؤ اولائی ایسے. ربنا ہؤلاء او نہیں ہوگا یہ کیونکہ بھی دیکھیں غلط ہو گیا. واؤ پر جزم نہیں ہے، حمزہ صرف بولے گی، حمزہ پر دمہ جو او. اولا ہوگا اولا. اولائی پھر لائی پھر لائی لائی لا کٹ ای لائی. ربنا ہؤلاء. پڑھیں بات. ربنا ہؤلاء ہاں جی. بسوء. شاباش، ویل ڈن، جزاکم اللہ. اب میں بھی سنا لوں. ہاں جی پڑھ لیں آپ چلیے. یہ ہے پھر جلدی سے پڑھیں پلیز. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا صاد والقرآن پھر پڑھیں. صاد جی والقرآن ذکری. نہیں قرآن کے بعد نہیں ابھی بتانا نا، آپ کو پڑھنے دیں ان کو ابھی. جی یہ دوبارہ صحیح نہیں پڑھیں. پڑھا آپ نے. ہاں جی. ذکری پورا پڑھے نا. قرآن ول سے شروع کر. والقرآن ذکری. ری دیکھیں کیوں ری ہے لمبا ہو آگے رہا ہے؟ جی آخر جی پر ری کیسے لمبا ہوا. جی. یہ ری پتہ کیسے لمبا ہوگا؟ اگر یہ میں یہ لکھوں ایسے جی پھر ہے، یہ تو لکھا ہی جی نہیں ہوا کہیں بھی. جی وہ مائنڈ میں ہے نہیں لمبا کرنا، لیکن وہ ساؤنڈ کو توڑتے وقت پھر. اچھا پڑھیں پھر پلیز. والقرآن ذکری.
No. والقرآن ذکری نہیں، اس کو پڑھیں 2-3 دفعہ، ذکری اس طرح کر کے. ذکری نو ذکری. میں نے آپ نے وصل کا لیسن پڑھا تھا ہمارے ساتھ، اس وقت میں نے جی بتایا تھا جی کہ جب متحرک اور مشدد یا متحرک اور ساکن حروف کے درمیان جب ان کو وصل ہوتا ہے ملا کر پڑھتے ہیں تو درمیان میں جتنے بھی ایسے حروف ہوتے ہیں جن پہ کوئی علامت نہیں ہوتی ان کو بھول جاتے ہیں. جی. تو اب یہ دیکھیں یہ متحرک ہے، یہ یا متحرک ہے، نہیں الف متحرک ہے، نہیں لام متحرک ہے. نہیں، پر زی اس کے کا ساتھ مطلب ہے کہ یہاں سیدھا اس کو یہاں پہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے، سٹرس دیں، زال کے ساتھ دوسری زال کو سٹرس دیں. ذکری وہ میں دانتوں کو اوپر لے کے جاتی ہوں تو وہ نیچے والے وہ ساؤنڈ کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں. اچھا ذکری. چلے پھر نہیں، اس کو پہلے نا بولیں ذکری ذکری ذکری. بس. چلے شکریہ. ذکری. گارس کی نا پریکٹس کریں ہم، باقی آپ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے. 5518 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پلیز یہ پڑھیں لائن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ. اس کو ایک دفعہ پھر پڑھیں سارے کو. حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ. ویل ڈن. ایک دفعہ تعوذ دوبارہ پڑھیے گا آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی اب بالکل ٹھیک ہے. ابھی پچھلی جو تلاوت تھی آپ سے پہلے جو تھی اس میں بھی ہمن الشیطان بالکل غلط ہو جاتا ہے، ہمن الشیطان بالکل ٹھیک ہے. تو اب بالکل صحیح ہے. جزاک اللہ. شکریہ. 5570 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ پڑھیں لائن. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلح اجرہ. یہاں جیم پر کلکلا کرے گا. جی جیم پر کلکلا ہوگا، دوبارہ پڑھیں پلیز. جی ٹھیک ہے. فلح اجرہ. اجرہ نہیں، اجرہ. دوسرا یہ ہے فلاح ہے، فلاح اگر کہیں گے تو تشدید لگے گا کہ ہا کے اوپر تشدید ہے، جو کہ جی نہیں. فلح اجرہ. اچھا بولیں اجرہ. اب بولیں اجرہ. آپ پورا بولیں. فلح اجرہ. خائفین قضاء امرا. میم کو یہاں اظہار کے طور پہ ٹچ دینا، صرف میم کو غنہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. دوبارہ. قضاء امرا احواءہم. اباغ و بات اور بھی کریں، بڑی مد ہے. جی احواءہم. چلیں بہت شکریہ. اب ایک میں نے لاسٹ صرف لینا ہے کیونکہ کلاس لمبی ہوگی. 5538 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ پلیز یہ لائن پڑھ دیں تو پھر ہم ختم کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا. ایک تو یہاں جو حمزہ نا اس کی آئین کی آواز نہیں چینج ہونی چاہیے. نمبر 2 لذکرو نہیں، زال کو سٹرونگ پڑھیں گے، یہاں پر سافٹ نہیں آواز کریں گے. ای لذکرو دوبارہ پڑھیں ذرا پلیز. شروع سے یا پورا پڑھیں لیکن ای حمزہ کی آواز آئے، آئین نہ بنے، اور لذ آواز کو ڈھیلا نہیں کرنا. لذکرو. جی. یا بنی اسرائیل اذکروا. نہیں، اب اس پہ بھی آپ نے آواز کو اس نہیں، اسرائیل اذکروا. یا بنی اسرائیل اذکروا. آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے دونوں پہ یہاں پہ. جی آگے چلیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. ٹھیک، یہ ٹھیک پڑھ. کوئی اب ایک آخری کوئی پڑھ دے جلدی سے، کیونکہ یہ لیسن ہمارا ختم ہو جائے گا. یہ نائلہ ارم صاحبہ، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. آج آپ کے ساتھ کلاس ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز یہ پڑھ دیں ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. بہت شکریہ، ماشاءاللہ. چلو رفیع صاحب پڑھ دیں تو پھر ختم کریں گے. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. آمین. جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاسوں میں ہمارے بہت جو اہم لیسنز آ رہے ہیں، میم ساکن اور نون ساکن و تنوین کے قواعد ہم نے سیکھنے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پیر والے دن دوبارہ 7 بجے کلاس ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.